اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کی آج کی نشست میں ہمارا موضوع ہے صحابہ اور اہل بیت، مذہب حق کیا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، آج جب ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا نام لیتے ہیں اور اہل بیت نبوت پر تنقید کرتے ہیں، ان کی شان کو گھٹاتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت نبوت کا نام لیتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان کو گھٹاتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہوں یا اہل بیت نبوت ہو، صحیح عقیدہ صحیح مسلک کیا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا، میں نے کل کی نشست میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اہل بیت کی شان کے بارے میں، اور اس سے پہلے ہم نے صحابہ پر بھی گفتگو کی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے پرکھا ہے۔ یعنی خدائی امتحان میں جو لوگ پاس ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ السلام کی صحابیت کا شرف عطا فرمایا، اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ لوگ ہیں کلم وعد اللہ الحسنی، جن کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا۔ اور اسی طرح آپ غور کیجئے، اہل بیت نبوت کے بارے میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے اہل بیت، بے شک اہل بیت نبوت وہ لوگ ہیں، انما یرید اللہ، بے شک اللہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دیتا ہے، وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہیں خوب پاک صاف کر دیا گیا۔ یعنی ان کے اوپر چادر تطہیر کا سایہ ہے۔ تو ہم نہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر تنقید کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم نبی کی آل کو چھوڑ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں یا اہل بیت میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم کسی کو بھی گناہ سے معصوم نہیں مانتے، اور نہ ہی سنت انبیاء کے سوا کسی کو، اور نہ ہی اہل سنت انبیاء کے سوا کسی کو معصوم مانتے ہیں، نہ صحابہ کو نہ نبی پاک کی آل کو۔ ہمارے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ایک ایسی جماعت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے شریعت کی حفاظت، اپنے نبی کی نصرت کے لیے چن لیا، اور انہیں آپ کی سنت کا امین قرار دیا گیا، اور ان کے دلوں کو اخلاص سے بھر دیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نبی پاک کے جھنڈے کے تلے اسلام کی سربلندی کے لیے جمع ہوئے، جہاد کیا، اپنی جان، مال، اولاد، خاندان، وطن کو راہ خدا میں قربان کیا، اور انہوں نے جنگیں کی، قتل ہوئے، مالوں کو خرچ کیا، ہجرت کی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خارق عادات، واقعات، معجزات کے باعث جو ان کے سامنے ظہور پذیر ہوئے، اس نور میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ یہ لوگ اپنی جان سے بڑھ کر رسول اکرم سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے آپ کی اطاعت اختیار کی۔ کسی ایک پر بشریت کا جب بھی غلبہ ہوتا یا اسے شیطانی خیال آنے لگتے تو وہ اپنے رب کو یاد کرتا اور جلد ہی اظہار ندامت کر کے اللہ کے حضور توبہ کر لیتا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یعنی یہ شان صحابہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ہمیشہ نبی علیہ السلام کے اوپر اپنی جانثاری کی۔ عقیدے کی ایک کتاب ہے، اس کے مصنف ہے علامہ سعد الدین تفتزانی۔ وہ کہتے ہیں صحابہ کی تعظیم اور ان پر طعن کرنے سے بچنا واجب ہے، اور جو باتیں ان کے بارے میں بظاہر طعن کی صورت میں نظر آتی ہے ان کی تعویل کرنی چاہیے۔ خصوصاً مہاجرین، انصار، اہل بیت رضوان، بدر، احد اور حدیبیہ میں شامل ہونے والے صحابہ کے بارے میں یہ صورت اختیار کرنی چاہیے کہ ان کی شان بڑی ہو۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یاد رکھیے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کی عزت کرو کہ وہ تمہارے درمیان بہترین آدمی ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے مثل سونا بھی خرچ کرے تب بھی ان کی مٹھی دیے ہوئے جو کے صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو وہ مٹھی بھر جو دے دیں راہ خدا میں، تمہارا سونے کا پہاڑ بھی خرچ کرنا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہو اور میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض کی وجہ سے ایسا کرتا ہے۔ میں نے جس طرح کہا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر لمحہ حضور پر جان قربان کی۔ آپ کبھی تاریخ کے اوراق اٹھائیں تو آپ کو پتہ لگے گا، اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس طرح انہیں شہید کیا گیا، چھاتی پہ برچھیاں ماری گئی۔ حضرت بلال کو آپ نے پڑھا سنا ہوگا کہ حضرت بلال کا مالک انہیں تپتی ریت پر گھسیٹتا، انگاروں پر لٹایا جاتا، بدن پہ کوڑے مارے جاتے، نیچے آگ لگا کر حضرت بلال کو لٹا کر اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیے جاتے۔ لیکن حضرت بلال اسلام کے لیے سب برداشت کرتے تھے۔ حضرت خبیب کون تھے؟ جن کے سر کو داغا جاتا تھا، گرم سلاخوں سے سر کو داغا جاتا تھا۔ حضرت عمار، حضرت یاسر، ان سب کو کتنے کتنے ظلم انہوں نے سہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے مکہ چھوڑا، اپنے گھر بار چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، مدینے حضور علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ جنگ بدر میں صحابہ کی محبت، الفت اور قربانیوں کی داستان پڑھے تو روح تازہ ہو جاتی ہے۔ کس بہادری کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ لڑے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر ایک صحابی جب لڑ رہے تھے، دو بچے ایک جیسے، ایک صحابی لڑ رہے، ان کی تلوار بازو پہ لگی، ان کا بازو لٹک گیا، انہوں نے بازو پاؤں کے نیچے دبا کر اس پورے بازو کو کاٹ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کس لیے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے یہ راہ خدا میں لڑتے ہوئے رکاوٹ بن رہا تھا۔ جہاں جانثاری قربانی کی یہ داستانیں موجود ہو۔ جنگ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کو دیکھے کس طرح مال لٹایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا پورا مال حضور کی خدمت میں لا کے رکھ دیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ بدن کے کپڑے بھی اتار دیے ہیں، ٹاٹ پہن لیا ہے اور اس میں کیکر کے کانٹے لگا لیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا آدھا مال راہ خدا میں دے دیا۔
حضرت عثمان غنی نے اتنی کثیر تعداد میں گھوڑے، اونٹ اور نقد کی صورت میں مال دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آج تمہارے نبی نے جنت کو فروخت کیا اور عثمان نے جنت کو خریدا۔ اب اتنے بڑے بڑے لوگ، ان کے بارے میں اسی لیے میں نے آپ کو گزشتہ دن بھی کہا تھا کہ صحابی عمل کی بنیاد پر نہیں بنتا، صحابی رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے بنتا ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں میرے آقا کو دیکھا، میرے آقا کا زمانہ پایا، پھر اس کی موت بھی ایمان پر ہوئی، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام خود فرماتے تھے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی طرح اہل بیت نبوت پر غور کیجئے، یہ وہ لوگ ہیں جس کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو اس بات سے آگاہ رہو کہ میرے اہل بیت جن کی طرف میں پناہ لیتا ہوں میرا ظاہر ہے اور انصار میرا باطن ہے، بس ان کے برے آدمی سے درگزر کرو اور ان کے محسن کو قبول کرو۔ یعنی جو میری اہل بیت نبوت سے دشمن ہو، لڑتا ہو، اس کو درگزر کرو، اسے چھوڑ دو، اور جو ان سے محبت کرنے والا ہو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اپناؤ۔ ایک حدیث میں ہے حضرت حسن امام حسن نے خطبے میں فرمایا میں ان اہل بیت میں سے ہوں جن سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ نے ہر شخص پر فرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے میں تم سے سوائے قرابت داروں کی محبت کے اور کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، اور جو نیکی کرے گا ہم اس کے لیے نیکی کو مزید خوبصورت بنا دیں گے۔ نیکی کرنے سے مراد ہم اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر جو میرا اجر مقرر کیا ہے وہ میری اہل بیت سے محبت کرنا ہے، اور میں کل تم سے، یہ لفظ سنیے گا اس کا مفہوم حدیث کا، حضور فرماتے ہیں میں کل تم سے ان کے بارے میں دریافت کروں گا۔ اور متعدد احادیث میں اہل بیت کے متعلق سری و وصیت آئی، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے میں تم لوگوں میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان سے تمسک کرو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے، یعنی جب تک ان سے ملے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ ان دونوں میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے۔ پہلی چیز کتاب اللہ، خدا کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لمبی ہے، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، اور یہ دونوں حوض کوثر تک کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں نہ میری اہل بیت اور نہ کبھی قرآن ایک دوسرے سے جدا ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے گویا مجھے بلایا گیا اور میں نے جواب دیا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میرا خاندان ہے۔ ایک اور روایت میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کے بارے میں میری نیابت کرنا، پھر دونوں چیزوں کا نام ثقلین رکھا، یہ ان کی عظمت و شان کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ ہر شرف اور شان والی چیز کو ثقل کہا جاتا ہے، اس لیے انہیں ثقل کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کی ادائیگی کو بہت عظمت کا کام قرار دیا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، فرمایا ان سے محبت لازم ہے، ان سے محبت لازم ہے کہ ان کے، اور ایک اور حدیث میں دیکھیے حضور علیہ السلام ابن جوزی کے وہم کے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نعمت اللہ تم کو دے رہا ہے ان کے باعث اس سے محبت رکھو، اور مجھ سے خدا تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے محبت رکھو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا
جب تک میں اسے اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور میری اولاد سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہ رکھے، یعنی اپنی اولادوں سے زیادہ جب تک میری اولاد سے محبت نہ رکھے وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ بزرگوں اور دوستو، ان احادیث کو سامنے رکھ کے ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے، پھر ایک اور کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت کے بارے میں کتنی تاکید فرمائی۔ طبرانی نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، تو اور تیرے اہل بیت اور تمہارے وہ محب جنہوں نے میرے صحابہ کو گالی دینے وغیرہ کی بدعت اختیار نہیں کی، حوض کوثر پر سیراب اور سفید روح حاضر ہوں گے اور تمہارے دشمن پیاسے اور سر اٹھائے ہوئے آئیں گے۔ تو بزرگوں اور دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی محبت، حضور کے اصحاب کی محبت ہم پر لازم ہے۔ تو اس لیے میں یہ بات سمجھنی چاہیے، یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کے قریب کے لوگ ہیں، حضور کے سامنے جنہوں نے حضور سے فیض، ڈائریکٹ فیض لیا، جنہوں نے ڈائریکٹ حضور سے تعلیم حاصل کی، جنہوں نے ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، زمانہ پایا، صحبت اختیار کی، وہ آج کا بندہ اگر ان کے اوپر تان کرے، ان کے معاملات پر بولے تو اسے سوچنا چاہیے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ جو تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی علیہ الرحمہ نے ہمیں سکھایا، آپ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحابہ کے معاملات پر قاضی نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے معاملات پر قاضی نہیں بنایا کہ ہم ترازو اٹھا کے ان کے اعمال کو تولنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری میں گزار دی۔ حضور قرآن نے جی کو فرمایا کہ ایمان لاؤ تو ان کی طرح لاؤ، جن کو قرآن نے معیار ایمان قرار دیا، جن کو قرآن نے ایمان کی جان قرار دیا۔ ہمیں ایمان کی جان سے بھی محبت ہے، ہمیں ایمان کے معیار سے بھی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے مالک سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔